السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ گائیڈنس۔ عظیم مسلم خواتین کی سیریز میں آج ہم بات کریں گے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ نام حفصہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: حفصہ بنت عمر فاروق بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن کرت بن زراح بن عبدی بن کعب، اور والدہ زینب مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، جو جلیل القدر صحابیہ تھیں۔ عظیم المرتب صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن مظعون حضرت حفصہ کے ماموں، اور فقیہ الاسلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حقیقی بھائی تھے۔ نبوت سے 5 سال قبل جب قریشی مکہ تعمیر کعبہ میں مصروف تھے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں۔ پہلا نکاح خنیس بن حذیفہ سے ہوا، جو خاندان بنو جرہم سے تھے۔ وہ دعوت حق کے ابتداء میں شرف اسلام سے بہرہ ہوئے۔ شوہر کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں شرکت کی اور وہیں زخمی ہوئے اور مدینہ پہنچ کر وفات پائی۔ عدت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حفصہ کے نکاح کی فکر ہوئی۔ اس زمانے میں حضور اکرم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابوبکر صدیق سے نکاح کر دینے کا خیال ظاہر کیا۔ وہ خاموش رہے اور کچھ جواب نہ دیا۔ یہ بات حضرت عمر کو ناگوار گزری۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی سے ملے اور ان سے اپنی خواہش کا ذکر کیا۔ انہوں نے بھی جواب دیا کہ وہ ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حفصہ کا نکاح ایسے شخص سے نہ ہو جائے جو عثمان اور ابوبکر صدیق سے بہتر ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت حفصہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت عمر کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا مقام کیا ہو سکتا تھا؟ اس طرح 3 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہا کہ آپ نے مجھے حضرت حفصہ سے نکاح کے لیے کہا تو میں خاموش رہا اور آپ کو ناگوار گزرا، لیکن میں نے اس بنا پر جواب نہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت حفصہ سے نکاح کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سمجھدار تھیں۔ ان کو تعلیم و تفہیم کا بڑا شوق تھا۔ عبداللہ بن عمر، حمزہ بن عبداللہ، حارثہ بن وہب، عبد الرحمن بن حارث مردوں میں، حفصہ بن عیدہ، ام مبشر انصار، یہ عورتوں میں ان کے دائرہ تلامذہ میں داخل ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 60 احادیث بھی مروی ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سمجھدار تھیں۔ ان کو تعلیم و تفہیم کا بڑا شوق تھا۔ عبداللہ بن عمر، حمزہ بن عبداللہ، حارثہ بن وہب، عبد الرحمن بن حارث مردوں میں، اور حفصہ بن عیدہ، ام مبشر انصار، یہ عورتوں میں ان کے دائرہ تلامذہ میں داخل ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 60 احادیث بھی مروی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت شفا بنت عبداللہ ادویہ نے ان کو لکھنا سکھایا۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ کو چیونٹی کے کاٹنے کا منتر آتا تھا۔
ایک دن وہ جب گھر آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ منتر سکھا دو۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزاج میں کس قدر تیزی تھی اور وہ کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے باکی سے جواب دے دیتی تھی۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت حفصہ سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، جی میں ایسا کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، خبردار ایسا نہ کرو، میں تم کو عذاب الہی سے ڈراتا ہوں۔ ترمذی میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور رونے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے کہا، حفصہ نے مجھے کہا ہے کہ تم یہودی کی بیٹی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حفصہ خدا سے ڈرو۔ پھر حضرت صفیہ سے فرمایا، تم نبی کی بیٹی ہو اور تمہارا چچا پیغمبر ہے اور پیغمبر کے نکاح میں ہو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر قسم کے مسائل پوچھنے میں بے باک تھیں۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصحاب بدر و حدیبیہ جہنم میں داخل نہ ہوں گے۔ حضرت حفصہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا تو فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک وارد جہنم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں مگر یہ بھی تو ہے کہ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو ان میں زانوؤں کے بل گرا دیں گے۔ مزاج کی فطری تیزی کے باوجود حضرت حفصہ نہایت خدا ترس تھیں اور اپنا زیادہ وقت عبادت الہی میں گزارتی تھیں۔ حافظ بن عبد البر نے الاستیعاب میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام نے حضرت حفصہ کے بارے میں یہ الفاظ حضور کے سامنے کہے کہ وہ بہت عبادت کرنے والی اور بہت روزے رکھنے والی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں۔ بعض اہل سیر نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کے تمام کتابت شدہ اجزاء کو یکجا کر کے حضرت حفصہ کے پاس رکھوا دیا تھا۔ حافظ بن عبد البر نے الاستیعاب میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت حفصہ کے بارے میں یہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہے کہ وہ بہت عبادت کرنے والی اور بہت روزے رکھنے والی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں۔ بعض اہل سیر نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کے تمام کتابت شدہ اجزاء کو یکجا کر کے حضرت حفصہ کے پاس رکھوا دیا تھا۔ یہ اجزاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تا زندگی آپ کے پاس رہے۔ یہ ایک عظیم الشان شرف تھا جو حضرت حفصہ کو حاصل ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا دجال کے شر سے بہت ڈرتی تھی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ مدینہ میں ایک شخص ابن سیاد تھا، اس میں دجال کی بعض علامتیں پائی جاتی تھیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر کو راستے میں مل گیا، انہوں نے اس کی بعض حرکتوں پر اظہار نفرت کی۔ ابن سیاد حضرت عبداللہ بن عمر کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، انہوں نے اس کو پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت حفصہ کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو بھائی سے کہنے لگی، تم اس سے کیوں الجھتے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ دجال کے خروج کا محرک اس کا غصہ ہوگا۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضرت حفصہ نے 45 ہجری میں وفات پائی۔ مدینہ منورہ کے گورنر مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک جنازے کو کندھا دیا۔
اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنازے کو قبر کی طرف لے گئے۔ پھر ام المومنین کے بھائی عبداللہ بن عمر اور بھتیجوں نے قبر میں اتارا۔ وفات سے پہلے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی اور غابہ میں جو جائیداد تھی جسے حضرت عمر ان کی نگرانی میں دے گئے تھے اس کو صدقہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔